میں ڈاکٹر رؤف رانا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے لیور فنکشن ٹیسٹ کے بارے میں کہ اس ٹیسٹ رپورٹ کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کی نارمل رینج کیا ہوتی ہے اور یہ اب نارمل کیوں ہو جاتی ہے، زیادہ کیوں ہو جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، گویا ہم تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ لیور فنکشن ٹیسٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو جگر کی صحت اور کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے خون کے ٹیسٹ کا ایک طور پر مجموعہ ہے۔ یہ ٹیسٹ ڈاکٹر اس وقت کرواتے ہیں جب انہیں یہ لگتا ہے کہ جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ اگر آپ اس ٹیسٹ رپورٹ پہ دیکھیں تو اس کے ایک سائڈ پہ ٹیسٹ کا نام ہوگا، دوسری سائڈ پہ نارمل رینج ہوگی۔ سب سے پہلے اس کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ALT یا جسے SGPT ٹیسٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کی نارمل رینج مردوں میں 40 سے لے کے 10 تک ہوتی ہے، جبکہ خواتین میں 7 سے لے کر 35 تک ہوتا ہے۔ اس میں اضافے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں ایک بڑی وجہ ہیپاٹائٹس ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت کچھ وائرس اٹیک کرتے ہیں۔ الکوہول یا دیگر جو ادویات جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ ٹیسٹ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے جگر میں سوزش ہوتی ہے جو ALT کی سطح کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ جگر میں چربی بھی ہے۔ موٹاپا، شوگر اور غیر صحت مند غذائیں جو ہوتی ہیں جگر میں چربی کی سطح کو بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بھی ALT بڑھ جاتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ سیروسس بھی ہے۔ جگر کے خلیے خراب ہو کر داغدار ہو جاتے ہیں، جس سے جگر کے جو سیلز ہیں وہ خون میں زیادہ خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ جگر کے اندر زخم یا سوزش ہے۔ کسی بھی قسم کے زخم یا زہریلے مادے جگر کے اندر جو ہوتے ہیں، اگر جگر کے اندر کوئی زخم ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی ALT میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں۔ اس کا علاج دوائیوں کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جگر کو نقصان پہنچانے والی جو دوائیاں جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں ان کو بند کرنا پڑتا ہے۔ الکوہل کا اس سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، متوازن غذا اور ورزش کرنی پڑتی ہے۔ اگر وائرل انفیکشن کوئی ہے تو اس کے لیے مخصوص دوائیاں دی جاتی ہیں۔ اب آپ دوسرے نمبر پر دیکھیں تو ایک اور ٹیسٹ ہوگا AST ٹیسٹ یا SGOT ٹیسٹ۔ اگر اب اس کی نارمل رینج کو دیکھیں تو 10 سے لے کر 40 تک ہوتی ہے۔ اگر یہ اس کے درمیان ہے تو یہ ایک نارمل رینج ہے، اس کا مطلب کہ کوئی عارضہ نہیں ہے۔ اگر اس کی رینج 40 سے زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ جو ٹیسٹ ہے یہ اب نارمل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ ہیپاٹائٹس ہو سکتی ہے، وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے، اسی طرح ادویات کا غیر ضروری استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ دل کا دورہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہو تو دل کے پٹھوں کو نقصان پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے یہ AST جو ہوتا ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسل انجری کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پٹھے متاثر ہوں تب بھی AST جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اگر جگر میں کوئی چوٹ لگی ہو، زخم ہو، تب بھی یہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے بیماری کی اصل وجہ کو جاننا ضروری ہے، تب بیماری کی اصل وجہ کو جاننے کے بعد اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگلے نمبر پہ آتا ہے ALP بالغ بندوں میں اس کی رینج 30 سے لے کر 120 تک ہوتی ہے۔ اگر 30 سے لے کر 120 تک ہے تو اس کا مطلب یہ نارمل رینج ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں جگر اور ہڈیوں کے امراض بھی شامل ہیں۔ جگر کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بھی ALP کو بڑھا سکتی ہیں، جبکہ ہڈیوں کے مرض میں بھی ALP بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کا بائل ڈکٹ جو ہے اس کی بندش ہو تب بھی جو جگر سے خارج ہونے والا جو بائل ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، تب بھی ALP بڑھ سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ جگر کا کینسر ہو، ٹیومر ہو، تب بھی اس کی ویلیو زیادہ ہو سکتی ہے۔ وٹامن D کی کمی اور ہڈیوں کی بیماری بھی ALP کو بڑھا سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی اصل وجہ کو جانا جاتا ہے، پہلے یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ اگر اس ٹیسٹ کے اندر یہ ویلیو زیادہ آ رہی ہو تو مزید ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تاکہ اس کی اصل وجہ کو جانا جائے، اس کی تشخیص کی جائے اور اس کا علاج کیا جائے۔ اگر کیلشیم اور وٹامن D کی سطح کی کمی کی وجہ سے ہے تو وٹامن D کا سپلیمنٹ دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ آتی ہے بلروبن۔ اس کی نارمل رینج 0.1 سے لے کے 1.2 تک ہوتی ہے۔ اس میں اضافے کی اگر اس تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو چکی ہے تو اس کے اضافے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جس میں ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، یرکان ہو سکتا ہے، پیلیا جس کو کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ جگر میں سوزش کے باعث بلروبن کا جو اخراج ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ بائل ڈکٹ اگر بند ہے، اگر پتھری ہے پتے کے اندر یا ٹیومر ہے پتے کے اندر، تب بھی بائل جو ڈکٹ ہے اس کا بہاؤ رک جائے گا، اس کی وجہ سے بھی بلروبن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خون کے سرخ جو خلیے ہیں اگر وہ ضرورت سے زیادہ ٹوٹنا شروع کر دیں تب بھی اس کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاج میں جگر کا جو انفیکشن ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے ادویات دی جاتی ہیں اور جو بائل ڈکٹ کی بندش کا جو ہے وہ علاج کروایا جاتا ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں البیومن کی، جو 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ البیومن کی جو نارمل رینج ہے 3.5 سے لے کے 5.5 تک ہوتی ہے یہ، اور اگر اس کی بعض ٹیسٹوں کے اندر ٹوٹل پروٹین بھی لکھا ہوتا ہے جو کہ 6 سے لے کر 8.3 تک ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جگر کی بیماری، جگر کا صحیح طریقے سے پروٹین نہ بنانا البیومن کی مقدار کو کم کر سکتا ہے، زیادہ کر سکتا ہے۔ گردوں کی بیماری بھی اس پروٹین کی وجہ سے ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو ٹوٹل پروٹین ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ غذائی قلت کی وجہ سے بھی یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے متوازن غذا جس میں پروٹین کی مناسب مقدار ہو اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ گردوں یا جگر کی کوئی بیماری تو نہیں ہے، اگر اس کی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا بھی علاج کروایا جاتا ہے۔ 6 نمبر پر آتا ہے GGT۔ اس کی نارمل رینج 0 سے لے کے 50 تک ہوتی ہے۔ الکوہل کے زیادہ استعمال یا جگر کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی وجہ سے اس کی جو مقدار ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بائل ڈکٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی GGT بڑھ جاتا ہے۔ اگر جگر کے اندر زخم ہو، سیروسس ہو، تب بھی یہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تقریباً اس کی جتنے بھی ٹیسٹ ہیں اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ اگر ہم احتیاطی تدابیر کی بات کریں تو جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے مناسب غذا، صحت مند غذا کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی خوراک کے اندر چربی والی غذاؤں، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں، روزانہ کی بنیاد کے اندر چہل قدمی کریں تاکہ ہماری صحت بحال رہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔